الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، کبھی ساتھیوں اور نوجوانوں، السلام علیکم۔ آج ہم نے 5 سورے سنی ہیں۔ پہلی سورہ جو تھی وہ تو کل شروع ہوئی تھی، وہ سورہ سبا۔ اس کے بعد یہ ختم ہو گئی سبا، اس کے بعد سورہ فاطر، سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین، اس کے بعد سورہ الصافات، سورہ الصافات کے بعد سورہ صاد۔ تو یہ سبا اور فاطر اور یاسین اور صافات اور صاد 5 سورے۔ آج جو ہے امام صاحب نے سب سے زیادہ پڑھا ہے۔ میں نے آپ کو مطلب یہ ہے کہ سوا پارے سے زیادہ اور 1.5 پارے سے کچھ کم 2 رکوع رہ گئے ہیں، پارہ ختم ہو جائے گا 23واں۔ تو وہ آج وہ جو ہے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امام صاحب۔ تو یہ آج یہ پانچوں کی پانچوں صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں، مکی دور کی صورتیں ہیں۔ اور جیسا کہ کل بتایا تھا کہ سورہ سبا اور سورہ فاطر یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے 5 الحمدللہ سورہ قرآن پاک میں ہیں وہ مکمل ہو گئے یہاں پر آ کر کے۔ اور ہر سورہ جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے اس کا ابھرا ہوا حصہ جو ہوتا ہے وہ توحید کا ہوتا ہے۔ وہ توحید پر، یعنی ویسے تو اس کے اندر تینوں عقائد ہوتے ہیں، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو، چاہے وہ سورہ انعام ہو، چاہے وہ سورہ کہف ہو، چاہے سورہ سبا ہو، چاہے سورہ فاطر ہو۔ یہ 5 سورہ ہو گئیں۔ پانچوں صورتوں میں تینوں عقیدے ہیں، لیکن ابھرا ہوا سب سے زیادہ عقیدہ جو ہے توحید ہے، اور الحمدللہ سے سب شروع ہیں۔ اس کو فتوحات کہتے ہیں، اور یہاں پر آ کر کے یہ فتوحات میں الحمدللہ یہاں پر آ کر ختم ہو گیا۔ اور آپ دیکھتے رہے ہیں، یہی بات میں نے بتائی ہے آپ کو کہ ہر سورہ جو توحید کی تھی، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ کے بعد کی سورہ جو ہے وہ رسالت کی سورہ ہوتی ہے، پھر اگلی والی سورہ جو ہوتی ہے چاہے کہیں بھی ہو، چاہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد ہو، جیسے بتایا تھا البقرہ رسالت کی سورہ ہے، چاہے انعام کے بعد جو ہے اعراف رسالت کی سورہ ہے، چاہے اس کے بعد آپ کے کہف کے بعد مریم وہ بھی رسالت کی سورہ ہے، سمجھیں۔ چاہے اب یہ دونوں صورتیں توحید کی ہوئیں، اگلی سورہ جو ہے آپ دیکھیں گے یاسین ہے۔ یاسین میں انبیاء کرام کا قصہ ہے تو مطلب یہ اس کے اندر تمام خاص طور سے آخرت کا بھی یہ سب کا ذکر ہے، لیکن بہر رسالت کی سورہ مانی جا سکتی ہے کیونکہ ان میں 3 رسولوں کا ذکر ہے، ایک نہیں، ایک ساتھ 3 رسولوں کا ذکر۔ تو میں شروع یہاں سے کر رہا ہوں کہ سورہ سبا جو کل تھی وہ ہم نے کل یہ اس طریقے سے شروع ہوئی تھی کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ اور سورہ فاطر ایسے شروع ہوئی الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں ذرا سا تھوڑا فرق بتا رہا ہوں یہ بات بھی کہ پہلی والی سورہ اور اس سورہ میں یہ فرق ہے کہ اس میں فوراً کے فوراً رسالت کا ذکر ہے، اور رسالت میں نے بتائی تھی رسالت 2 قسم کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک رسالت وہ ہے جو ملکوتی رسالت ہے، ایک وہ رسالت جو بشری رسالت ہے۔ تو یہاں ملکوتی رسالت کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی توحید کے بعد الحمد کے بعد ان کا ذکر شروع کر دیا جو فرشتے ہیں، کہ جاعل الملائکہ کہ ہم نے جو ہے ملائکہ بنائے ہیں، جاعل الملائکۃ رسولا رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اولی اجنحۃ جن کے جو بازو والے ہیں، اولی اجنحۃ بازو والے ہیں جن کے 2 یا 3 یا 4 بازو ہیں، 2 بازو 3 بازو 4 بازو۔ اور پھر کہا اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام جو اصلی خلقت میں حضور نبی اکرم کو نظر آئے 2 بار، اس حالت میں نظر آئے کہ آپ کے 600 پر تھے، 600 بازو تھے، پورے افق پر چھائے ہوئے تھے آپ،
حضرت جبریل السلام پورے افق پر چھائے ہوئے، پورے کا پورا، ادھر سے آسمان کے کنارے سے اس آسمان کے کنارے تک۔ میں بتا ہی چکا ہوں کہ ان کی وہ قوت عند ذی العرش مکین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، بہت قوت والے ہیں وہ میرے آپ کے، اور ہر فرشتہ بہت قوت والا ہے، بہت قوت والا ہے۔ تو یہ بازو بتا رہے ہیں ان کی قوتوں کو، سمجھ میں آپ کے تو بازو، ویسے مجھے اس پر ایک بات ذہن میں آئی، اور جو بہرحال ان کے یہاں بھی کہیں نہ کہیں سے چھن کے جاتی بات، وہ 4 ہاتھ جو دکھاتے ہیں اپنی دیویوں کے، تو میرے آپ کے وہ بھی قوت یا اس کے اسی چیز کو یہ کام کر سکتی ہیں وہ دیویاں ان کی، وہ دکھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں سے لیا ہو انہوں نے ادھر سے، یہ مطلب کہنے کا تھا۔ یہ قوت کا ذکر ہمارے یہاں مخلوق کے لیے ہے، وہ ان کے خدا کے لیے ہے، فرق یاد رکھیے دونوں۔ ہمارے یہاں مخلوق کے لیے ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں قوت بتائی جا رہی ہے، وہاں ان کے خدا بن جاتے ہیں وہ، یہی تو فرق ہے دونوں میں۔ اللہ کی بیٹی بن جاتے ہیں، خدا بن جاتی ہیں، دیویاں بن جاتی ہیں وہ، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اسی کانسیپٹ کو انہوں نے خدا میں سمجھا، اس کو ہم اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی جس کو چاہتا ہے اتنی قوت دے دیتا ہے۔ تو ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اب دوسری چیز جو ہے، بڑی پیاری سی بات ایک میرے ذہن میں آئی، وہ بتا دوں آپ کو۔ یہ سورہ چھوڑ دیتا ہوں، دادا ہو جائیے، اس لیے اب آئیے اس کے بارے میں، سورہ فاطر کے بارے میں ایک آیت، بہت پیاری سی آیت ہے۔ نہیں اس میں ہاں آپ کے کیا نام ہے، سورہ سبا میں لے لیتے ہیں۔ ایک فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ یہ سورہ سبا کی 46 میں آیت ہے، آج ہی پڑھی گئی ہے، سورہ سبا کی 46 میں آیت ہے۔ اس پر مجھے یاد بتانا مقصود ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، پہلے بتا دوں میں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، میں تم سے ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ قل انما اعیذکم بواحدہ، ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ان تقوموا للہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک یا دو دو، سمجھا آپ کے، ایک ایک یا دو دو، اور پھر غور کرو، تتفکروا، یہ کیا تمہارا صاحب جو ہے یعنی حضور نبی اکرم، ان کو جنون ہو گیا ہے کیا؟ ان پر آصیب آ گیا ہے، ان کو جنون ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گئے نعوذ باللہ۔ بس اتنی سی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اعیذکم، میں بس تم سے ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک واعظ کہتا ہوں، ایک موعظت کرتا ہوں کہ تم ذرا غور کرو، ایک ایک مل کر بھی اور دو دو مل کر بھی۔ اس پر گیری ملر ایمان لے آیا۔ گیری ملر ایک کینیڈین، ایک میتھمیٹیشین بھی ہے، اور منطق پہ اس نے پی ایچ ڈی کی، 2 PhD کی اس نے، ایک میتھمیٹکس میں PhD کی اس نے، ایک لاجک میں کی ہے PhD، بہت بعد میں کی حالانکہ PhD ہو، لیکن اس نے میتھمیٹکس کا تو تھا اسٹوڈنٹ، بعد میں لاجک کا دیا۔ اور یہ جو تھا، یہ بتا دوں گا، مشنری تھا، یہ کرسچن مشنری، اور یہ قرآن پاک کو اس نے صرف اس لیے پڑھا کہ اس میں غلطیاں خرابیاں نکالے، کیونکہ مشنری تھا، اس لیے پڑھا اس نے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عربی کتاب ہے، عرب کے ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، نعوذ باللہ، وہ ایسے کہتے ہیں وہ کہ عرب کے ایک شخص نے کتاب لکھی ہے تو اس میں عرب کی باتیں ہوں گی، تو اس نے ایکسپیکٹ یہ کیا تھا کہ اس میں عربوں کی باتیں ہوں گی، یہ کہہ رہا ہے وہ، لیکن وہ کہتا میرے ایکسپیکٹیشن کے خلاف قرآن میں بہت کچھ آگے تھا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے عرب کے جو جیسے لوگ تھے، نہ پڑھے لکھے نہ کچھ تھے ہی نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے بدیون تھے، اور ویسے ہی بدیون تھے، تو ان میں ایک کتاب لکھنے والا، ان کی نظر میں ایک کتاب لکھنے والا یہ کتاب لکھ نہیں سکتا تھا، یہ یہاں سے شروع کر دیا، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ اب دوسری والی سورہ پہ آ گیا، یہ سورہ النساء ہے۔ النساء کی آیت یہ ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ جو ہے سورہ النساء کی 82ویں آیت ہے، اس پر ایمان لے آیا۔ معلوم کیا کہا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن بھی عجیب ہے صاحب، یہ کہتا ہے کہ میں اگر غلط ہوں تو کسوٹی بھی ہمیں دیتا ہے قرآن، یعنی یہ کہتا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو کسوٹی یہ ہے، دیکھ لو مجھے، جانچ لو، وہ جانچ لو کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کی کتاب ہوتا
ہوتی یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ قرآن کسی اور کتاب ہوتی تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے تھے، کیونکہ سورہ نساء جو ہے ویسے ہی مدنی ہے، تو گویا مکے سے لے کے مدینے تک تو کم سے کم نازل ہوئی، تو اس کی نظر میں 20-22 سال تک نازل ہوتی رہی، اس کی نظر میں بھی کہ 22 سال تک نازل ہوتی رہی، 20 سال تک نازل ہوتی رہی، تو کتاب میں کوئی جو بنیادی فرق ہے، جو نظریاتی چیز ہے، جو بھی مقصد ہے، جو اس کا گول ہے، جو پوری کتاب کا ایک کرکس ہے، جو کتاب کا پیغام ہے، وہ بنیادی پیغام ہے، وہ وہی کبھی رہتا ہے، شروع سے آخر تک ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. کیا ہے پیغام؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، شروع سے آخر تک پیغام لا الہ الا اللہ ہی رہتا ہے، اسی کی تشریح ہوتی چلی آتی ہے. اور وہ جو 3 عقائد ہیں، توحید اور رسالت آخرت، تینوں ہی عقیدے جو ہے ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ مکی صورتیں ہوں جیسے میں کہہ رہا ہوں، چاہے مدنی صورتیں ہوں، تینوں عقیدے جو ہیں ہر بار چلتے نظر آتے ہیں، کبھی ایک کم، کبھی دوسرا کم، کبھی تیسرا کم، کبھی ایک زیادہ، کبھی دوسرا، لیکن تینوں عقیدے ہر جگہ نظر آتے ہیں، ایک ساتھ نظر آتے ہیں، چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ بات شروع سے آخر تک ہے، اس بنا پر ایمان لیا. اس نے کیا نام؟ اس نے نام رکھا عبد الاحد عمر، اس نے اپنا نام رکھا عبد الاحد عمر، اور یہ جو ہے 1978 میں ایمان لیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی دی امیزنگ قرآن، اور ایک ہی کتاب نہیں ہے ان کی بہت سی کتابیں، اتنی اونچی کتاب کا گٹھر ہے ان کی، اتنی کتابیں لکھ دی انہوں نے اسلام پر، قرآن پر. سب سے اچھی کتاب مجھے بھی لگی، میں نے بھی دیکھی، دی امیزنگ قرآن. پتلا سا کتاب کیا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن بہت بڑا. اس میں یہی دلیلیں ہیں جو میں نے 2 دلیلیں دے دی تھی آپ کے سامنے، کہ یہ اگر قرآن جو ہے کسی انسان کا ہوتا تو یہ کہہ نہیں سکتا تھا. اس میں ایک بات تو پہلی تو یہ کہی کہ جو پہلی میں نے آیت پڑھی تھی اس کو آپ ابھی تشریح نہیں کی ہے میں نے آپ کی، وہ تشریح کر دیتا ہوں. وہ تشریح کیسے کر رہا ہے؟ وہ میتھمیٹیشین ہے اور لاجکس کا شاگرد، لاجکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہے، وہی سمجھ سکتا تھا، وہی ماہر اس کا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2 لوگ کسی ایک پروجیکٹ کو کریں، یا ایک شخص ایک پروجیکٹ کو کرے، اور 3 شخص اسی پروجیکٹ کو کریں، تو کس پروجیکٹ میں کتنے طریقے سے جو ہے سب سے بہتر طریقے سے اس کی ایفیشنسی سب سے زیادہ ہوگی، سب سے کم ٹائم میں وہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا. تو اس نے یہ کہا کہ قرآن نے کہا 1-1 یا 2-2، 3 نہیں کہا ہے. تو اس نے یہ کیا، 3 آدمیوں کو لگا دیا پروجیکٹ میں، ایک ہی پروجیکٹ میں. معلوم ہوا وہ پروجیکٹ ختم نہیں ہوا، دیر لگ گئی اس کے اندر. اب اس نے سوچا ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا باتیں کرتے ہیں آپس میں لوگ پروجیکٹ میں، وہ آپس میں دوسری باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے ایفیشنسی پروجیکٹ کی ختم ہو جاتی ہے. 2 ہوتے ہیں تو اپنے پروجیکٹ پہ لگے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو 1 سے 2 میں ایفیشنسی بڑھتی ہے، لیکن 3 میں گھٹ جاتی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نے کہا ہی نہیں 3 کو. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے صاحب میں کوئی اگر جنون ہوا ہے تو تم غور کرو، تفکر کرو، غور کرو، سوچو، یعنی اس پروجیکٹ میں لگ جاؤ اور پھر بتاؤ کہ کیا حقیقت میں حضور نبی اکرم نعوذ باللہ پاگل ہیں. تو اس نے کہا یہ بات کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، انسان نہیں کہہ سکتا. نے کہا یہ صرف خدا ہی کہہ سکتا ہے اوپر سے. تو یہ میں بتا رہا ہوں 2 سے میں نے مثالیں لی ہیں، ہوتے بہت سی اور مثالیں ہیں، مجھے 14-15 مجھے یاد ہوتا ہے مثالیں میں نے پڑھی ہیں اس کتاب میں دی امیزنگ قرآن میں جو اس نے لکھی ہیں، لیکن مجھے 2 بہت کنونسنگ لگی تھی یہ 2، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ ہے قرآن پاک، یہ ہے قرآن پاک جو ہم سمجھتے ہیں، جس کو اسی لیے میں نے یہ سورہ سبا میں تھی آیت. اور صاحب اب سورہ فاتر میں آ جائیے ذرا سا، اس میں بھی ایک قصہ سنا دوں، مزیدار چٹپٹے قصے سنا دیتا ہوں. اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پہاڑوں کا، پھلوں کا، ان تمام چیزوں کا ذکر کرتا ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ دیکھو ذرا، غور کرو، اور غور کرنے کے بعد یہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ سورہ فاتر کی آیت ہے، اور سورہ فاتر اگلی والی ہے کہ سورہ سبا کے بعد اگلی بات ہے. اور یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی. اور یہ 28ویں آیت ہے، یاد رکھیے سورہ فاتر کی 28ویں آیت ہے. اس پر قصہ یہ یاد مجھے آ رہا ہے کہ آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے کی بات ہے، 70-80 سال. علامہ مشرقی ایک گزرے ہیں ہمارے، علامہ کے نام سے بہت مشہور. ان کا ایک الرسالہ نکلتا تھا ایک زمانے میں. یہ 20ویں صدی کی بالکل اوائل کی بات کر رہا ہوں، 1920 21 22 23 زمانے کی میں، اس زمانے میں نکلتا تھا.
علامہ مشرقی بہت مشہور تھے، یہاں انگریزوں کی حکومت تھی، آپ کو بتائیے انگریزوں کی حکومت تھی، تو لیکن وہ پڑھا لکھا آدمی تھا بہت، تو بہت بڑا اسکالر تھا، اس کا آپ کے یورپ کے لوگوں سے اس کا تعلق تھا، یورپ کے لوگ اس کے فرینڈس تھے، تو اسی میں کیا نام ہے آپ کا سر جیمز جینس، سر جیمز جینس JEANS JAMES جیمز، سر جیمز جینس، یہ ایک نوبل لاریٹ گزرے ہیں، بالکل ابتدائی 20ویں صدی سے ہی آپ کو پتا نوبل پرائز شروع ہوئے ہیں، تو اس زمانے میں یہ گزرے ہیں، اور یہ بہت بڑا وہ تھا آپ کا ایسٹرونامر تھا، فزکس کا بہت بڑا ماہر آدمی تھا، سمجھے، سر جیمز جینس۔ تو اب یہ بھی فزکس اور کیمسٹری سے ان کا بھی تعلق تھا ہمارے یہاں۔ علامہ مشرقی کا پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اور رسالہ نکالتے تھے، تو یہ وہاں گئے، کیا کہتے ہیں آپ کے یورپ گئے، لندن پہنچے، لندن میں یہ دیکھا کہ صبح ہی صبح ہلکی ہلکی جو کوہرا تو روزانہ ہوتا ہے وہاں پر تقریباً، تو ہلکی ہلکی فوار برس رہی تھی، بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی، سنڈے تھا، اور یہ نکلے باہر ٹہلنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا سر جیمز جین جو ہے چھتری جو ہے بغل میں رکھے ہوئے، بارش ہو رہی ہے اور بغل میں لگائے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ دیکھے انہوں نے اس کو ہلو کہا، ہلو کر کے مسکرا دیے، تو اس نے کہا، انہوں نے کوشچن مارک کر دیا کیا بات، تو انہوں نے کہا چھتری آپ کی بغل میں اور بارش ہو رہی ہے تو انہوں نے چھتری کھول لی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہاں، تو کہا کہ چرچ، تو انہوں نے کہا فوراً اس پہ کمنٹ مار دیا انہوں نے، آپ سائنٹسٹ اور چرچ، یہ کہہ دیا انہوں نے، تو اس نے کہا مشرقی آج شام کو میرے یہاں چائے پہ آنا شام کو، تو یہ شام کو جو ہے چائے پہ جس کے یہاں پہنچے، تو اس نے جو ہے جو کچھ کہنا شروع کیا ہے، جس انداز سے بات شروع کی ہے کہ مشرقی تم مجھ سے ایسے کمنٹ مار رہے ہو میرے اوپر کہ میں اور چرچ جاتا ہوں، یعنی سائنٹسٹ و مذہبی ہو، اس زمانے میں تو یہ تھا، آپ کو پتہ ہے ریشنلٹی کا زمانہ تھا، اسے یہ سائنس کا موومنٹ جو ہے وہ ریشنلٹی کا موومنٹ سمجھتے تھے لوگ اس زمانے میں، تو کہتے تھے جو اس کے خلاف ہوتا ہے، جب سر سید بیچارے مروب ہو گئے تھے اسی وجہ سے، یہ میں بتا دیتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک سائنٹسٹ ہو اور وہ جو ہے چرچ میں چلے جائے، یہ تو ہوگا نہیں، لہذا تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے جو کمنٹ کیا ہے، سنو مشرقی، جب میں اس آسمان پر غور کرتا ہوں تو میں لرزنے لگتا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں کہ ایسا زمین، ایسا آسمان، اور یہ پورا کاسموس، یہ پورا کا پورا گلیکسیل باڈیز ہے، تمام چیز جہاں تک جتنا معلوم تھا اس وقت تک، یہ کوئی یہ خود نہیں بن سکتا، یہ خود نہیں بن سکتا، اس کے بنانے والا بہت ہی بڑا ہے، اور میں کانپ جاتا ہوں، مطلب کانپنے سے میری عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، تو مجھے سولیس جو ملتا ہے وہ اس میں جا کے ملتا ہے، چرچ میں ملتا ہے جا کر کے سولیس، مجھے سکون وہاں جا کے ملتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جینز میں تمہیں کچھ سناؤں؟ ہاں سناؤ۔ اس نے کہا کہ میں قرآن سے ایک آیت سناتا ہوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ ہماری کتاب میں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ صرف علماء ہی، اسکالر، علماء سے مطلب اسکالر ہی ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ تعالیٰ کی خشیت سے کانپ جاتے ہیں جو اسکالر ہوتے ہیں، وہی اللہ کی خشیت سے کانپتے ہیں، یعنی اصلی خشیت کا استحضار انہی کو ہوتا ہے، ریئلائزیشن انہی کو ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا مشرقی یہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے؟ دوبارہ پوچھا کہ ہاں لکھا ہے۔ کہنے لگا لکھ لو، یہ میری گواہی ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی کا کلام ہے جس سے میں کانپ جاتا ہوں۔ یہ سر جیمز جینس تھے اور علامہ مشرقی تھے، اور رسالہ ان کا تھا، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ دو قصے آپ کو سنا کر تھوڑا سا وہ کر رہا تھا۔ اب سورہ یاسین جو ہے یہ قلب ہے قرآن کا، اب تیسری سورہ ہے، یہ قلب ہے قرآن کا، حقیقت میں قلب ہے بیٹے قرآن کا۔ یہ مردہ دلوں کو جب ریسسیشن جانتے ہیں نا آپ لوگ، جب وہ ایک دم ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس طرح سے دبا کر کے اس کو ریسسیٹ کرتے ہیں اس کو، تاکہ سانس آ جائے، دل دھڑکنا شروع کر دے، وہ دل
ڈوبتا ہوتا ہے بالکل بند کر دیتا ہے وہ کرنا. تو یہ سورہ ایسے ہی ہے, گویا یہ ریسیٹ کراتی ہے, یعنی اس کو جھنجھوڑ کر سینوں کو جھنجھوڑ کر اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے انسان کو. ایک دوسری بات حضور نے فرمائی کہ اقرؤ سورہ یاسین علی موتاکم, اپنے موتا کو, جو وہ لوگ جن کو جاگنے کی حالت میں لوگ ہیں ان کو یہ پڑھا کرو, ان پر سمجھا, ان پر پڑھا کرو اس کو. حضور نے فرمایا, اس کا مطلب اس کی بھی جان جانے والی ہے ظاہر ہے, لیکن اس میں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہاں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کو یہ سورہ سنا کر کے ذرا اس زمانے کا یعنی آخرت کا ان کے سامنے تصور دلاؤ, تاکہ ان کا ایمان بڑھے اس وقت, اور ان کو یاد آ جائے وہ زمانہ, اور وہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے, تاکہ وہ اس طرف توجہ ان کی ہو جائے, تاکہ کم سے کم اس طرف کا اس کی مناظر سامنے آ جائیں. لیکن مناظر کب سامنے آئیں گے؟ جب اس کا مطلب سمجھتے ہوں گے. لہذا مولانا مودودی نے بڑی پیاری سی بات لکھ دی ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. اس کو سورہ یاسین کو اس وقت پڑھا ضرور جائے, حضور کا حکم ہے پڑھا جاتا ہے, تو مگر مطلب ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے, کیونکہ اس کے سامنے نقشہ آئے گا پورا آخرت کا, تو قرآن میں ہے. سمجھا آپ کے ونفخ فی الصور, وہ جو ہے فیضا ونفخ فی الصور, کئی بار دو نفخ صور کی ذکر کیا گیا ہے. تو اس کے بعد یہ کہا گیا ہے الی الاجداث فہم مقمحون, اور سب اپنے اس سے اٹھنے لگیں گے قبروں سے لوگ, اور پھر کہیں گے ارے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم. میں تو مطلب سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا, سرا ہاتھ میں یہ تو ہوتا ہے امام کا معاملہ, سرا ہاتھ میں نہیں آتا ہے, سرا جب آ گیا تو پکڑ میں چل گئی گاڑی. تو یہ ہے اس میں نقشہ پورا ہے. آخر میں جو بات کہی تھی اللہ تعالیٰ کا رب رحیم کا سلام ان پر کہا جائے گا, اور وامتاز الیوم ایھا المجرمون, اور کہا جائے گا کہ مجرموں ہٹ لو یہاں سے, تم اور یہ لوگ ایک ساتھ نہیں رہیں گے, امتیاز دونوں میں ہو جائے گا, فرق ہو جائے گا دونوں میں. آج یہ کہا ہے, اور پھر یہ کہا ہے ان کے منہ بند کر دیں گے ہم, ان کے ہاتھ بولیں گے, ان کے پیر گواہی دیں گے. یہ کہا اور کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا. یہ تمام باتیں قرآن اسی سورہ کے اندر ہیں. تو شیطان کی عبادت کا لفظ یہی ہے خاص طور سے, لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, سب کچھ اسی کے اندر ہے. یہ سورہ ہے کیا حقیقت یہ ہے, جھنجھوڑ رہی ہے. حقیقت یہ ہے آپ پڑھیں گے جیسے ہے نا, اس سے یہ پتہ چلے گا. اور ادھر وہ دو رسول آئے تھے پہلے, 2 رسول کے بعد تیسرا رسول آ گیا اس کی تقویت کے لیے. یہ بھی تو جھنجھوڑ نہیں ہوا کہ لوگ سو رہے تھے تو جھنجھوڑنے کے لیے 2 رسول آئے تھے, وہی کیا کم تھے, جھنجھوڑ رہے تھے وہ. لیکن جب بھی سوتے رہے وہ, تو تیسرا رسول آ گیا, اور تیسرے رسول کے بعد ایک مومن مرد آ گیا اوپر دور سے بھاگتا ہوا ایک شخص آتا ہے بستی سے, وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بات مان لو. یہ اسی سورہ کے اندر. تو سوچ رہے ہیں کیا حالت ہے, یعنی سب لوگ جھنجھوڑ رہے ہیں. اپنے رب کی طرف آ جاؤ اور اس آخرت پر یقین کر لو, یہ ہے. تو اس سورہ کا عنوان یہی ہے. یہ ہے یاسین, اور یاسین شروع ہوئی ہے ایک حروف مقطعات سے, یا اور سین سے. اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے قسمیہ ہے, وہ قسم کس بات پہ کھائی ہے, والقرآن الحکیم, حکمت سے لبریز قرآن کی قسم, حکمت سے لبریز قرآن گواہ ہے, یہ کہا ہے قرآن نے. اب اس کے بعد یہ حکمتیں ہیں قرآن کی جو آپ کے سامنے آئیں. اگلی سورہ جو ہے پھر قسم سے شروع ہوئی ہے, والصافات صفا. تو یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس لیے قسم کی بات کر رہا ہوں. تو کچھ عجیب ہوتے ہیں کچھ اس کے اندر پیٹرن, وہ پیٹرن میں آپ کے سامنے لاتا ہوں کبھی کبھی. کہ شروع اسے فتوحات کہتے ہیں. شروع میں جو جتنے بھی کلمے ہوتے ہیں, جو پہلی آیتیں ہوتی ہیں, ان کو فتوحات کہتے ہیں. فتوحات بہت, میں نے بتایا تھا, بہت اہم ہوتے ہیں. تو یہاں فتوحات جو ہے یاسین جو ہے مقطعات سے شروع ہوئی, پھر قسم ہے. وہاں پہلی ہی آیت والصافات میں قسم ہے, قسم کے ساتھ شروع کر دی. اور معلوم ہے پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 2 صورتیں اس سے پہلے جو تھیں دونوں توحید کی تھیں, خاص طور سے ابھرا ہوا ان کا. اور اگلی سورہ جیسے میں نے بتایا کس کا ہے, رسالت کی سورہ ہے. یہ آخرت بھی ہے اس کے اندر, حالانکہ رسالت ابھرا ہوا ہے اس کے اندر یاسین میں. اور اگلی سورہ تو ہے ہی رسالت کی. باقی قسم بھی وہیں سے کھائی جا رہی ہے. جس کو صفن کہا ہے وہ فرشتے ہیں, اور فرشتے تو ہیں ہی رسول.
قرآن نے خود کہا. ان کے جو کام ہے اس کی قسم کھائی جا رہی کہ وہ کیسے کیسے کام کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ تو ہوئے ملکوتی رسول جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے بشری رسولوں کا ذکر کیا اور سلام علی ابراہیم، سلام علی یاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام، سب پر سلامتی سلامتی ہوئے. اور آخر بھی ختم ہوا. اس سورہ کا آخر بھی یہی ہے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ہے صاحب رسالت کہ اللہ رب کریم خود اپنے رسولوں کو سلام کہتا ہے. کیا مقام ہے ان کا، کیا مقام ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں بار بار کہتا ہوں کیا مقام ہے. میرے خیال سے آج میں یہیں بات ختم کر دوں. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس کے پڑھنے میں اور سمجھنے میں ہم سے جو غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جی ہاں، الا موت معقوم کہا ہے، مطلب جنگ جانگری کے وقت پڑھنی چاہیے.